کے نام سے ہے، دونوں کے نام سے ہے نا، مسوریہ چینپور پنچایت کے نام سے پنچایت کی مقامی یونٹ کی تشکیل کرنے کے لیے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسوریہ چینپور کے لوگوں نے کافی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور کثیر تعداد میں آپ یہاں آج حاضر ہیں۔ جمعہ کو بلاک کی ٹیم آپ کے یہاں تشریف لائی اور مجھے یہاں سے فون کیا جمعہ کی نماز کے کچھ دیر کے بعد کہ ہم نے انتخاب کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن مسوری اور پنچایت کے لوگوں نے کہا کہ آج لوگ کم ہیں، زیادہ تشکیل پروگرام کا نہیں ہو پایا ہے، اس لیے ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ہر بار میں ہم لوگ اس پیغام کو پہنچائیں۔ اتنی بڑی جمعیت چند لوگوں کے ساتھ تشکیل ہو جائے یہ اچھا نہیں لگتا۔ مجھے خوشی کی انتہا نہ رہی کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اچھی سوجھ بوجھ والے، اچھے شعور والے اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ محبت اور وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں۔ بہت خوشی ہوئی، بہت دعائیں دی۔ اسی بنیاد سے میں نے ڈاکٹر عادل صاحب جو ہماری جمعیت علماء علیہ کے صدر محترم ہیں، آپ سے آج وقت لیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ کا حلقہ ہے، آپ کا علاقہ ہے، آپ کو تشریف لے جانا ہے۔ حالانکہ آج ڈاکٹر صاحب کا 6 بجے فکس ٹائم تھا، کچھ پریس والوں کی گفتگو ہونی تھی ان سے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب جانا ہے آپ کو۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے اور ساتھ میں دائیں طرف ہمارے رفیق گرامی حضرت مولانا مفتی ہمایوں اقبال ندوی صاحب ہیں جو نائب صدر ہیں جمعیت علماء علیہ کے۔ چند ہی منٹ میں آپ کے سامنے میں جمعیت علماء کی اہمیت کو اور موجودہ حالات میں اس کی ضرورت کو آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے۔ یہاں جو ٹیم ہے بڑے علماء کی اور بڑے فعال اور سرگرم حفاظ اور ائمہ کی جمع ہے۔ مولانا ارشد جماعت سبیلی صاحب ہیں، مولانا مبارک صاحب ہیں، مولانا محمد احمد صاحب ہیں، مولانا فیاض العلی صاحب ہیں، ماسٹر شمشاد صاحب ہیں اور بلاک کے صدر اور سیکریٹری تعلیم امتیاز احمد مولانا کاشف نسیم صاحب وغیرہ دیگر احباب ذمہ دار ہیں۔ اور ابھی معلوم ہوا کہ اس پنچایت کے مکھیا جی بھی تشریف فرما ہیں۔ کدھر چلے گئے مکھیا جی؟ آپ تشریف لائیں، یہاں آئیے، نہیں آئیے، آپ تشریف لائیے، ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیے، تشریف لائیے۔ مکھیا جی کو ایک بات ہم یاد دلانا چاہیں گے قبل اس کے کہ ہم کچھ بات کریں، ہم صاف گوئی کے عادی ہیں اور صاف صفائی اور ستھرائی تو ایمان کا حصہ ہے۔ الیکشن کا وقت تھا، ابھی جو چناؤ ہوا، میرا پروگرام تھا شکریلی میں، ہرپور شکریلی میں سہی، آپ نے سنا رانی گنج بلاک کے اندر ہے، ہمارا پروگرام چل رہا تھا اصلاح معاشرہ کا۔ نکاح، آسان نکاح، اس کو الٹا میں کہیں آپ جہیز مخالف تحریک، نشہ مخالف تحریک، نشہ اور جہیز مخالف تحریک کیا والی۔ ہم لوگ رانی گنج کے کافی علماء موجود تھے، الیکشن کا وقت تھا، مکھیا جی بھی آئے ہوئے تھے، چند ہی دن باقی تھا الیکشن ہونا تھا، کافی بڑا مجمع تھا اور الیکشن کے وقت میں مکھیا جی کی ہمدردی تو بہت بڑھ جاتی ہے نا۔ اللہ کرے کہ وہ ہمدردی الیکشن کے بعد جس مکھیا میں زندہ رہے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ مخلص ہے، وہ وفادار ہے۔ مکھیا جی کھڑے بغل میں تھے، اسٹیج پہ آئے، قبل اس کے کہ مکھیا جی سے میں کچھ بات کروں، میں نے پبلک سے کہا کہ آپ تمام لوگ ہمیں کہ انتخاب کے عنوان میں کچھ بولنا کانٹے پہ چلنے کے برابر ہوتا ہے، خاص طور پہ ہم مولویوں کو کون پکڑ لے گا ایک ایک لفظ کو کوئی کہنے کی بات نہیں۔ پھر میں نے ہمت کی، میں نے کہا کہ آپ تمام لوگ ایک مرتبہ یہ بولیے کہ اگر آپ کے پنچایت سے جہیز کا خاتمہ ہو جائے اور نشہ کا خاتمہ ہو جائے، نشہ مکت اور جہیز مکت مان مطالبے، خوشی سے جو بات دیتا ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو جائز ہے، بغیر جب لے کر آگے جہیز مکت اور نشہ مکت اگر پنچایت بن جائے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ الحمدللہ، کیوں نہیں خوشی ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ اگر کوئی مکھیا جو یہاں کا کینڈیڈیٹ ہے، کوئی مکھیا میں بولا، حالانکہ وہ ایک ہی مکھیا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے تو اس کا نام بولنا نہیں تھا، بولتا کہ اس کی پبلسٹی کروا ہے۔ تو اگر کوئی مکھیا کو یہ وچن دے دے، یہ معاہدہ دے دے اور یہ قسم کھا لے کہ میں جیت جاؤں گا تو پورے پنچایت سے نشہ اور جہیز کا خاتمہ کر دوں گا، روڈ بنے کہ نہیں بنے، سڑک بنے کہ نہیں بنے، وہاں کا کام ہو کہ نہیں ہو، نل جل یوجنا چلے کہ نہیں چلے،
وہ मुखिया जी भी जीत गए और खुदा का शुक्र और एहसान है कि उस पंचायत में अगर जहेज लेन देन की बात आती है, नशा वगैरह की बात आती है, तो पंचायत होती है और मुझसे राब्ता करते हैं मुखिया जी और लोग, और उसके मुखालिफ पंचायत में काम होता है। अल्लाह ताला ऐसे सियासतदान को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, कौम और समाज की फलाह व बहबूद के लिए अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। इस पंचायत के मुखिया महमूद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। जमात उलमा हिंद अभी तशकील के बाद आपके सामने में जब अगली मर्तबा आपकी यहाँ टीम आएगी तो हम सिर्फ 2 एजेंडा लेके आपके मसूरी और जैनपुर में आएंगे। हमारा सिर्फ 2 एजेंडा क्या होगा? नशा और जहेज के खिलाफ तहरीक। हम चाहेंगे कि मुखिया जी और साथ में जितने वार्ड हैं, कितने वार्ड हैं? 13 वार्ड है। 13 वार्ड का एक मेंबर और 13 वार्ड के तमाम जिम्मेदार सियासी, समाजी, माशरती सूझबूझ रखने वाले लोग नशा और जहेज के खिलाफ जमीयत की इस तहरीक को अपने घर तक ले जाएंगे, उसके हाथों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। मुखिया जी पहले हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका ये मुआहदा हुआ नशा और जहेज के उन्वान पे। अल्लाह ताला हमें भी कबूल करे, आप हज़रात को भी कबूल फरमाए। बात न करें, एक बात हो गई, ये तो एक ज़िम्नन बात आ गई। दूसरी बात मुख्तसरन में करके बात को समेटता हूँ। जमीयत उलमा हिंद 100 साला तंजीम है। जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद 1919 में पड़ी थी और आज 2022 है। गोया 102 साल, 100 और दूसरा साल जमीयत उलमा हिंद को चल रहा है। जाहिर सी बात है कि ये जंग आजादी से पहले की बात है। आखिर उस वक्त में जब मुल्क अंग्रेजों के चंगुल में था, हमारा मुल्क गुलाम था और यहाँ पे 850 साल जिन लोगों ने हुकूमत की थी उनकी हुकूमत का सूरज डूब चुका था। फिर मुल्क के मदारिस, मुल्क की मसाजिद, मुल्क का माहौल इंतहाई पुरआशा हो चुका था। जमीयत उलमा हिंद के अकादरीन ने, दारुल उलूम देवबंद के अकादरीन ने, मुल्क के उलमा ने ये तय किया कि हमें इस मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराना है। ये मेरा मुल्क सोने की चिड़िया, इस सोने की चिड़िया को कोई पिंजरे के अंदर बंद कर दे और हम जिंदा रहें, आबाद रहें, ये नहीं हो सकता। जमीयत उलमा हिंद के अकादरीन ने अहद किया, कसमें खाई और फैसला किया, और इतना मजबूत फैसला किया कि जब तक मुल्क आजाद नहीं हो गया, जमीयत उलमा हिंद के अकादरीन और भारत के उलमा, अइम्मा किराम, दानिशवरान पीछे नहीं हटे और मुल्क को आजाद कराया। उसी जमाने का वो वाकया मशहूर है। मैं सिर्फ एक वाकया सुना के बात को समेटने की कोशिश करता हूँ। बरतानिया की अदालत में मुकदमा चल रहा था। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का आपको अदालत में बुलाया गया। पूछा जज ने कि हुसैन अहमद, मालूम हुआ है कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क से जिहाद का फतवा लेते हो कि अंग्रेजों को मुल्क से भगाना है, अंग्रेजों से मुल्क को आजाद कराना है, और ये फतवा देते हो कि इनके खिलाफ जंग करना, जिहाद करना एक एक मुसलमान पर फर्ज है, वाजिब है। क्या अंग्रेजों के खिलाफ तुमने ये फतवा दिया है? शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, क्या कहा तुमने? फतवा देते हो? तुमने फतवा दिया था? क्या कह दिया तुमने? हुसैन अहमद ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, देता हूं, देता रहूंगा। जज ने कहा सोच के बोलो हुसैन अहमद, तुम बरतानिया की आला अदालत में हो, अगर तुमने अपने जिहाद के फतवे से रुजू न किया और न कहा कि हम अपना फतवा वापस लेते, अपनी बात वापस लेते, तो फिर फांसी की सजा दी जाएगी, तख्त-ए-दाद पे चढ़ा दिए जाओ। साबिक सदर जमीयत उलमा हिंद, साबिक सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद, आपने फरमाया कि एक बार नहीं, सैकड़ों बार हुसैन अहमद को फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाए।
حسین احمد کو اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ فتویٰ دیتا تھا، دیتا ہے، دیتا رہے گا۔ تو پھر بولا کہ تم اس بات پہ بھی افسوس کی بات ہے کہ اب تک وہی بتے جا رہے ہو، پھانسی کی سزا دے دی جائے گی، تمہیں مہلت دی جائے گی کہ تم اپنی بات سے رجوع کرو۔ حسین احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں لکھا ہے، اکابرین تذکرہ کرتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، اپنے ہاتھ میں بریف کیس لے کے گئے تھے، بریف کیس کھولا اور کفن کا سفید کپڑا نکالا اور آسمان کی طرف لہراتے ہوئے کہا یہ حسین احمد اپنے گھر سے یہ کفن کا کپڑا لے کے آیا ہے، برطانیہ کی عدالت کو چیلنج ہے اور جج کو مکمل آزادی ہے کہ وہ فتویٰ دے حسین احمد کے خلاف۔ حسین احمد کفن مات کے سولی پہ تخت دار میں چڑھنے کے لیے، لٹکنے کے لیے تیار ہے، لیکن ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے جو جہاد کا فتویٰ ہے وہ جاری رہے گا۔ دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اکابرین کے واسطے سے، جمعیت علماء ہند کے واسطے سے اور ساتھ میں برادران وطن، ہر مذہب، ہر طبقے کے لوگوں کے مل جل کے آپسی قوت و طاقت کی وجہ سے یہ دیش آزاد ہوا۔ آج مختصراً ہم جمعیت علماء ہند کی پچھلی داستان کو آپ کے سامنے میں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ جب تک کوئی قوم اپنی پچھلی تاریخ کو یاد نہیں کرتی تو اپنے مستقبل کا پیمانہ نہیں طے کر پاتی۔ کوئی باپ اپنے باپ کا جب بیٹے کے سامنے میں تذکرہ کرتا ہے تو بیٹا نکل کے آگے بڑھتا ہے، اور جب بیٹا اپنے باپ کی تاریخ اپنے بیٹے کے سامنے دہراتا ہے تو عزم و حوصلے کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ملک کے موجودہ حالات انتہائی خراب ہیں، حالات ایسے بن چکے ہیں کہ 70 سال کے اندر ملک کے حالات ایسے نہیں بنے تھے۔ ملک کا امن و امان، ملک کا پیار، ملک کی محبت، ملک کی تہذیب اور یہاں کا تمدن داؤ پر لگا ہوا ہے۔ مدارس ہمارے داؤ پر ہیں، مساجد ہماری داؤ پر ہیں، مقابر اور معابد ہمارے نشانے پر ہیں، داڑھی اور ٹوپیاں نشانے کے اوپر ہیں، ائمہ اور علماء نشانے کے اوپر ہیں، اور ہر ایک کو اس بات کی فکر ہے کہ اب دیش کے ساتھ نہ جانے کل کیا ہونے والا ہے۔ ایسے وقت میں آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار بھارتی، ذمہ دار ناگرک، بہترین یہاں کا شہری ہونے کا ثبوت ہے۔ وہ شہری جو ایک ذمہ دار شہری جس نے دیش کو آزاد کرانے میں قربانی دی، بلیدان دیا، اپنا یوگدان پیش کیا، ہم ان کی نسلوں میں سے، اس لیے ہم بھارت کے سنویدھان کے ساتھ دستور و آئین کی روشنی کے اندر، ملک کے اندر جو ہمیں سیکولر دستور و آئین دیا گیا اس کے تناظر کے اندر ہم ملک کے بہترین شہری تھے، ہیں، رہیں گے، اور ملت کے بھی ہم شہدائی ہیں، شہدائی تھے، اور انشاءاللہ قیامت تک ملت کے بھی شہدائی رہیں گے۔ آج جمعیت علماء ہند یہ چاہ رہی ہے کہ جمعیت علماء کے اس تحریک کو گاؤں گاؤں تک لے جایا جائے۔ برسوں بیت گئے، سالہ سال، صدیاں گزر گئی، لیکن ہمیں جمعیت کا پتہ نہیں۔ ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کے درمیان ہم اس تعداد میں آپ کے یہاں نہیں آ سکے۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر بہار کی جمعیت فعال و سرگرم ہے۔ جمعیت علماء ضلع ارریہ بہار کے اندر ایک منفرد مقام رکھتی ہے، اور ساتھ میں تمام 9 گروہ کے اندر جمعیت علماء کی یونٹ ہے، اراکین ہیں، ذمہ داران ہیں، اور الحمدللہ بےلوث خدمت انجام دیتے ہیں۔ ابھی ہدایت آئی دہلی دفتر سے اور پٹنہ دفتر سے کہ اب جمعیت علماء ہند کو پنچایت تک لے جایا جائے۔ پنچایت تک لے جانے کا معنی یہ ہے کہ وارڈ تک کے لوگوں کو جمعیت سے مربوط کیا جائے، جمعیت سے وابستہ کیا جائے، ان کو جمعیت کی اہمیت بتائی جائے، اکابرین کی قربانی یاد دلائی جائے، اور ساتھ میں نئے عزم و عمل کے ساتھ ملک کے موجودہ حالات میں، ملت کی موجودہ ظروف حالی کے تناظر میں، گاؤں گاؤں میں، گھر گھر میں، وارڈ وارڈ میں، محلے محلے میں لوگ جمعیت کا ممبر بن کے، جمعیت کا رکن بن کے، جمعیت کا کارکن اور خادم بن کر کے اپنے قوم کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو سکے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ سب فوٹو کھنچوانے والے لوگ ہیں، ہمیں لوگ تنقید اور تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ عہدے کے یہ لوگ بھوکے ہیں، ہر جگہ صدر، ہر جگہ سیکریٹری۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی بھی کام کو منظم انداز میں کرنے کے لیے جب تک ایک تنظیم نہیں بنائی جائے گی وہ کام، تحریک، وہ تحریک اور وہ تبلیغ اور دعوت اچھے ڈھنگ سے نہیں ہو سکتی۔
آخر آپ دعوت و تبلیغ کا بھی کام کرتے ہیں، اس کا ایک اصول ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے. جو دعوت و تبلیغ کے مشن سے جڑنا چاہتا ہے اس کو اس کے اصول کو فالو کرنا پڑے گا، اس کے سسٹم اور نظام کو فالو کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ ان کے جو اکابرین ہیں ان کے مطابق انہیں عمل کرنا پڑے گا. تو لوگوں، آج ہم سب اسی مقصد کو لے کے، اسی کوشش کو لے کے آپ کے مسئولیہ چین پور کے اندر آئے ہیں کہ یہاں کی پنچایت کا آپ حضرات کی موجودگی میں بہترین انتخاب ہو جائے. آج ہمارا یہ پانچواں پنچایت ہے. 4 پنچایت کا اب تک انتخاب الحمدللہ ہو چکا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں پنچایت صرف جوگی ہاٹ بلاک کے اندر ہوا ہے، بقیہ بلاک میں بھی جلد ہی شروع ہونے والا ہے. آج یہ 5واں پنچایت ہے. پھر 5 تاریخ کو پپرا پچھمی میں وہاں انتخاب ہے. 12 اکتوبر کو چکئی پنچایت کا انتخاب ہونا ہے. 10 اکتوبر کو پھر پلاسی میں انتخاب ہونا ہے. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے، اور خوش نصیبی ہے جمعیت علماء بلاک جوگی ہاٹ کے لیے، ہمارے حلقے کے لیے کہ یہاں کثیر مسلم آبادی کا یہ حلقہ ہے. گاؤں کے اندر سینکڑوں ہزاروں لوگ بستے ہیں، ہر وارڈ کے اندر ایک بڑی تعداد ہے. دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج اس سے ہٹ کے جمعیت کے اس پیغام کے ساتھ آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے میرا سماج کدھر جا رہا ہے. ہاتھ میں ہمارے کاغذ ہونا چاہیے، قلم ہونا چاہیے، کتاب ہونی چاہیے. تو ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں کالج کی شیشی ہے، ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں میں آباء و اجداد کی قربانیوں کی تاریخ کی کتابیں ہونی چاہیے. تو وہ کیس اور مقدمے کی فائل لے کر کے کورٹ کچہری کے لیے چکر لگا رہے ہیں. ہماری صلح اور صفائی ہماری پنچایتی کے بجائے ہم کو دوسروں کی برادران وطن اور دبے کچلے مظلوم متاثر کمزور لوگوں کے بیچ میں جا کے امن کا پیغام، انصاف کا پرچم بلند کرنا چاہیے. تو آج سرپنچ صاحب آپس میں مسلمان کی لڑائی کا فیصلہ کر رہا ہے، طلاق دینے کا فیصلہ کر رہا ہے، زمین ناجائز قبضہ کر لیا اس کی پنچایت کر رہا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے کو قانون گلوچ کر کے دوسرے کا نقصان پہنچا دیا اس کی پنچایت ہی کر رہا ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے. میرا سماج آگے کیسے بڑھے، ترقی کیسے کرے، سماج میں بھلائی ہو، امن ہو، شانتی ہو، پیار ہو، محبت ہو، اور یہ ہماری سماج کی ایسی تشکیل ہو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر جب شراب نوشی عام تھی، جوا عام تھا، بے حیائی عام تھی، نسل کشی کی جا رہی تھی، دختر کشی کی جا رہی تھی، قتل جنین کا عمل تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر 2-2 سال تک کی لڑائی ہو جاتی تھی. اونٹ کو کسی دوسرے نے پانی، ندی میں پانی کو پلا دیا کسی دوسرے نے اپنی اونٹنی کا، اس کے لیے 2-2 سال تک جنگیں چلتی تھی. اس ماحول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. آپ نے کوشش کی، ایسے وقت میں کوشش کی جب سماج الٹا ہوا تھا، سننے والے لوگ تیار نہیں تھے، اور صورت ایسا لگ رہا تھا کہ الٹ جائے گا، چاند پلٹ جائے گا، لیکن یہ لوگ سدھریں گے نہیں. لیکن محنت کی گئی، کوشش کی گئی، تو ایسی جماعت صحابہ کرام کی پیدا ہوئی کہ قیامت تک ان جیسی مخلوق پھر دنیا میں پیدا نہیں ہوگی. آئیے ہم اور آپ آج عہد کریں، کوشش کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ جمعیت علماء ہند کی تنظیم سے جڑ کے، وابستہ ہو کے، اس کا رکن بن کے، اس کا ممبر بن کے ہم ایک بہترین کمیٹی بنائیں گے. اور یہ کمیٹی جو ہوگی، اس کمیٹی کا نام جمعیت علماء پنچایت مسوریہ چین پور ہوگا. کیا ہوگا؟ جمعیت علماء پنچایت مسوریہ چین پور ہوگا. جب یہ کمیٹی بن جائے گی تو یہ کمیٹی کے پیچھے میں بہت سارا کام ہوگا. اصلاح معاشرہ کا کام ہوگا، دینی تعلیمی بورڈ کا کام ہوگا، منظم مکتب کا کام ہوگا، اس کے ساتھ میں شراب اور جہیز کے خلاف جو تحریک اصلاح معاشرہ کی وہ بھی چلائی جائے گی. آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے، اس کی بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، آپ کو اس کے لیے ساتھ دینا ہے، تعاون کرنا ہے، اور آپسی